اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ جب بچہ 7 دن کا ہوتا ہے اور اس کے بال اتارتے ہیں، اسی طرح ختنہ ہوتا ہے، تو یہ کہتی ہیں سنا یہ ہے کہ یا ان کے ہاں ہوتا ہے کہ بال اور ختنے کی کھال جو ہے اسے پانی میں ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، یعنی کہیں دریا وغیرہ میں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کوئی لازم نہیں ہے اس میں، بلکہ بہتر صورت یہ ہے کہ اسے زمین میں دفن کر دیں۔ یہی طریقہ پہلے بھی رائج رہا، پانی میں ڈالنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہماری چھت پہ بالٹی رکھی ہوئی تھی پانی کی، ایک کوا آیا اور اس نے اس میں چونچ ڈال دی اور پانی پی لیا، اس پانی کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں کوے کی چونچ جو ہے نا فی نفسی ہے وہ پاک ہے، ہر جاندار کی چونچ پاک ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی ناپاکی اس میں لگی ہوئی دیکھی جیسے اس نے چوہا کھا رہا تھا، اس میں وہ چونچ مار رہا ہے، ایک دم اڑ کر آیا اور پانی میں منہ ڈال دیا، پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ناپاک سمجھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی چونچ پر کیا لگا ہوا ہے، تو فی نفسی ہی وہ چونچ چونکہ پاک ہوتی ہے تو اس کو پاک ماننا ہی واجب ہوتا ہے۔ اب وسوسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پانی کو بلا کراہت یوز کر سکتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے پاس ایک ہاسپٹل میں مریض تھا، تو مریض کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کو ICU میں لے جانا تھا، لیکن کوئی غفلت ہوتی رہی، لاپرواہی ہوتی رہی، حتیٰ کہ مریض فوت ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ گلٹ فیل کر رہے ہیں کہ یہ میں نے غلط کیا، اگر میں اس کو لے جاتا تو شاید یہ بچ جاتا۔ تو کفارہ معلوم کر رہے ہیں کہ کفارہ اس کا کیا ہوگا۔ دیکھیں اس کا کوئی ایسا کفارہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سزا پر پیش کریں یا پھر اس کے اندر کوئی پیسے وغیرہ صدقہ کریں۔ اس میں یہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ نے لاپرواہی کی، اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن آپ اسے مارنے والے نہیں کہلائیں گے۔ اگر آپ اس کو ICU میں داخل کر بھی دیتے تب بھی اسی وقت اس کا انتقال ہونا تھا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کسی کا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، نہ پوری دنیا مل کر 1 منٹ اس کو آگے بڑھا سکتی ہے، نہ سارے مل کر اسے 1 منٹ پہلے کر سکتے ہیں۔ اس لیے جادو ٹونے والوں سے خواہ گھبرانا کہ جی ہمیں مار دیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اثر ضرور کر سکتا ہے، کوئی جادو کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو اثر پہنچے گا، لیکن مار کسی کو نہیں سکتے۔ چنانچہ آپ نے مارا نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک اپنے فرائض میں غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اور اس کا کفارہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ مریضوں کا زیادہ خیال رکھیں، کوئی ایسا مریض ہو تو اس کو فوراً سے پیشتر اس کے مطلوبہ جگہ تک پہنچائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں پوسٹ آفس میں ورک کرتا ہوں، کسی اور کنٹری کا بتا رہے تھے، اور لوگ آ کے جب اپنا کام کرواتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 43 روپے 43 روپے اس کے بنے ہیں، لیکن 1 یا 2 روپے کا سکہ چلتا نہیں ہے، تو ہم اس کے پورے 45 کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ جو 1-2 روپے بچائے گئے رکھے گئے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال یہ تو اس شخص کو دینے چاہیے تھے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایسے چیزیں مقرر کرے کہ اس طرح کسی کو بھی نقصان نہ ہو۔ اگر ایک دن کے اندر 1000 آدمی آئے اور 1-1 روپے بھی آپ رکھیں تو ڈیلی کے 1000 اور مہینے کے 30,000 بن جاتے ہیں، اور اگر 2-2 روپے رکھ لیں تو پھر 60,000 بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت بڑی رقم بن جاتی ہے۔ یہ جو پیٹرول پمپ والے ہیں یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ان سے ڈلوائیں تو 1-2 روپے کا مارجن تو ضرور ہو ہی جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں کرتے کہ زیادہ ہمیں واپس کر دیں، 1-2 روپے ڈلوانے والے کے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ تو اب وجہ کیا ہے؟ وہ سکہ ہی موجود نہیں ہے کہ اس کو لے دیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال یہ کوئی ایسا جائز حق تو آپ کا نہیں بن جائے گا، لیکن ایک شرعی مجبوری بالکل آپ کے ساتھ ہے کہ یا تو آپ اس کو مطلب یہ کہ 43 روپے کر کے دیں اور وہ سکے چلتے نہیں اور 45 کاٹ رہے ہیں، تو کم از کم آپ ایسا کر لیں کہ اس سے پوچھ لیا کریں اور بتا دیا کریں کہ بھئی یہ 2 روپے تیرے کٹ رہے ہیں اور بنتے آپ کے 43 ہیں، یہ نہ کہیں کہ تیرے 45 ہی بنتے ہیں، اور پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے یہ پھر آپ نے نہیں لکھا تو اس کا بھی جواب کوئی ہم دے دیتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میں نے آپ سے معلوم کرنا تھا کہ روحوں کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ کچھ مجھے ڈیٹیل سے بتا دیں۔ بہن آپ کی آواز مجھ سے نہیں آ رہی، ذرا منہ تھوڑا سا نا پیچھے کر کے ٹیلی فون سے بولیے گا جی، دوبارہ۔ روحوں کی حقیقت سے متعلق مجھے جو لوگ گھر سے چلے جاتے ہیں ہم لوگوں سے دور، وہ لوگ ان کے گھر میں کیا وہ لوگ آتے ہیں، ہم لوگ جن کو کھانا پہنچاتے ہیں
6 माह से मैं और मेरे बच्चे हर चीज से फातिहा पढ़ के खुद खा रहे हैं। क्या हम वो खाना किसी को दें? उनके नाम से हम किसी गरीब के घर में राशन दे दें? मैं 6 माह से हर रात पढ़ती हूँ, हर रात उनको सालों पास करती हूँ। क्या ये उन तक पहुँच जाता है? क्यों? एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या ना खैरियत से? अल्लाह करम। सवाल पर आइए जल्दी से। मेरे 2 सवाल हैं। जी। अव्वल ये कि इल्म मिरास जो है ये फरमाया जाता है ये आधा इल्म है, इसकी वजाहत करवानी थी। और कहा जाता है कि ये क़यामत के करीब उठा लिया जाएगा, इसकी वजाहत करानी है। दूसरा सवाल से ये है कि औरतों की मस्जिद में महफिल करवाना, ये जो ना जी और जी मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। एक बहन ने फरमाया था कि हम बाज़ार से बाद औक़ात अंडे ख़रीद के लाते हैं तो उस पर बाद औक़ात थोड़ा बहुत ब्लड लगा हुआ नज़र आता है, तो क्या उसको धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए? और अगर फ़र्ज़ कर लें कि धोया नहीं, ऐसे रखे हुए हैं और हमने गीले हाथ से उसको पकड़ लिया तो क्या हाथ नापाक होंगे या नहीं होगा? देखिए मसला ये होता है कि इतना थोड़ा सा खून कि जो बहता ना हो, जैसे आपका कट लगा, हल्का सा ब्लड निकला, आप यूँ टेढ़ा करें तो चले नहीं, मतलब इतना थोड़ा सा खून ये पाक होता है। और अगर इंसान के निकले तो वुज़ू वग़ैरह भी नहीं तोड़ता है और ये पाक भी होता है, लेकिन हलाल नहीं होता। पाक में और हलाल में फ़र्क ये है कि लगे तो जैसे आपने इधर कर दिया तो कपड़ा नापाक नहीं होगा, लेकिन उसको खाना जायज़ नहीं है। जैसे बाज़ बहनों के कट लग जाए तो मुँह में ले जाती हैं उसको खून को, ताकि खून ज़ाया ना हो। अगर वो बहता खून है, निकल रहा है तेज़ी से, तो फिर उसको अपने हल्क से नीचे नहीं ले जा सकते, ये हराम होता है। खुलासे कलाम ये कि अंडे पे जो खून लगा होता है ब्लड, वो अक्सर बहुत ही मामूली किस्म का होता है, बहता नहीं होता, तो वो पाक है और उससे आपके कपड़े वगैरह नापाक नहीं होंगे। हत्ता कि अगर वो अंडा बाल्टी में गिर जाए तो वो बाल्टी भी पाक रहेगी। हाँ, बाद औक़ात ऐसा होता है कि इनकी जो बीटें होती हैं वो लगी होती हैं, तो ये जो मतलब ऐसे घर के पालतू परिंदे के जो ऊंचा ना उड़ते हों, जैसे बतख है और मुर्गी वगैरह, इनकी बीट नजासत गलीज़ा करार दी गई है, यानी पेशाब की मिसल नापाक होती है। ऐसी सूरत में उसको अच्छी तरीक़े से पाक कर लेना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब। जी भाई। सवाल ये था, 4 रकत वाली नमाज में दूसरे रकत में अताहियात के बाद दुरूद शरीफ का कुछ हिस्सा पढ़ने से सजदा सो लाजिम होगा? जी और रिवायात में फ़ाहिशा औरत कुत्ते को पानी पिलाने पर बख्श दी गई, 100 कत्ल करने वाले को तौबा करने पर बख्श दिया गया, तो कामत हुआ ही नहीं है, मालूम कैसे हुआ? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल था। जी। जब मैं अत्तहियात में बैठती हूँ तो अपने पैर के पंजे दूसरे पैर के पंजे में रख लेती हूँ। क्या करती हैं? मेरी नमाज अपने एक पैर के पंजे दूसरे पैर के पंजे में रख लेती हूँ। अच्छा ठीक है। तो मेरी नमाज हो गई? जी मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। एक क्वेश्चन ये किया था कि नाबालिग को सोने का जेवर पहनाना कैसा है। देखें ये तो मुसल्लमा एक कायदा ज़ाब्ता है कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता वो शरई अहकाम का मुकल्लफ़ नहीं होता, यानी उस पर पूरा करना लाजिम नहीं होता, और अगर उसमें वो कोताही कर भी देता है तो उसके नाम अमाल में गुनाह नहीं लिखा जाएगा। लिहाजा अगर बच्चा ख़ुद सोना उठा के पहन ले तो वो गुनाहगार नहीं है। लड़का अगर पहन लेता है, बच्चा पहन लेता है तो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि अभी मुकल्लफ़ नहीं है। लेकिन अगर उसके घर वाले उसे क़स्दन पहनाते हैं तो ये तो लड़के को यानी मर्द को सोना पहनाना गुनाह होता है, तो वो तो मुकल्लफ़ थे, इसलिए बच्चा गुनाहगार नहीं होगा। अगर बड़ों ने पहनाया है तो बड़े गुनाहगार होंगे। अब यहाँ तो बच्चे का मसला है, हमारे यहाँ तो शादी ब्याह की रसूमात में सोने की अंगूठी पहनाई जाती है और पहनाने वाली भी बाद औक़ात नामहरम औरतें होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस रस्म को ख़त्म होना चाहिए। लड़के को अगर अंगूठी पहनाएं तो चांदी की पहनानी चाहिए और उसमें नग लगा होना शर्त है। एक अंगूठी हो और 4.5 माशा से कम वज़न की हो। नग चाहे कितनी वज़न का हो, लेकिन अंगूठी का हल्का जो है वो 4.5 माशा से कम वज़न का होना चाहिए। ये हदीस में तलक़ीन है। हमारे यहाँ बस ये लेन देन के अंदर बाद औक़ात नाजायज़ रसूमात इख्तियार की जाती हैं और हमारी ख़वातीन सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।
یہ کہتی ہیں یہ مولوی ہر چیز میں پابندی کرتے ہیں، ہم تو سب کریں گے، پھر آپ آخرت میں جواب دے ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کیا عورتیں حیض کی حالت میں ناخن اور جسم سے بال ہٹوا سکتی ہیں؟ اور میں عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کمپنی کی طرف سے سالانہ 1 شیئر ملتا ہے، اس کو لے سکتے ہیں ہم؟ جی آپ نے پہلے پوچھا تھا، اس کا یہ رہتا تو میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ دوسرا جی دوسرا سوال یہ ہے کہ بچ جانے والے کھانے کو ہم ریسائیکل بن میں ڈال سکتے ہیں، جس کا پتہ ہو کہ کھاد وغیرہ بننے میں کام آتا ہو؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ خریدتے وقت یا سامان لیتے وقت یا دیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اگر ہمیں اس وقت یاد نہ ہو تھوڑی دیر بعد پڑھیں، وہ کیسا؟ اور میرا چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہماری قسمت پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں جاب کہاں ملے گی یا ہمیں کہاں جانا پڑے گا، یا پھر ہم اس کو سوچ کے بلا وجہ اتنی دور ہم آ گئے ہیں غیر ملک میں اور اس کی اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے جب ہم نماز پڑھتی ہیں تو پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور جی میں عرض کرتا ہوں آپ کو، بالکل ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ اپنے ذہن میں جان بوجھ کر ایسا خیال لانا کہ میں کافر ہو گیا ہوں سوری، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں ایسا خیال جان بوجھ کر لانا کہ میں شاید کافر ہو گیا ہوں، شاید کے ساتھ تو بالکل غیر مناسب، اور شاید ہٹا کر کہ ہو گیا ہوں تب بھی غیر مناسب، اس سے زیادہ غیر مناسب ہوگا۔ لیکن انسان اس طرح سوچنے سے یا صرف ایک خیال کے آنے سے کافر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ اپنے قلب میں یہ چیز بٹھا لیتا ہے کہ میں کافر ہو چکا ہوں، میں نے کفر اختیار کر لیا ہے، میں اسلام سے مطلب فرض کر لیں معاذ اللہ بیزار ہوں، اور 100% یہ قلب کی کیفیت اس طرف ہو جائے اور باطنی ریزسٹنس بالکل ختم ہو جائے، گویا کہ اگر دل سے اس کے بارے میں رائے معلوم کریں تو وہ 100% اس طرف ہو اور 0% اس طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عزم مصمم کہلائے گا کہ آپ نے یقینی طور پہ پختہ ارادہ کر لیا کافر ہونے کا، تو اب چاہے زبان سے کچھ نہ بھی کہیں حکم کفر ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی چیزوں کو خواہ مخواہ اپنے ذہن میں لے کر نہ آئیں، اور یہ ان لوگوں کے آتی ہیں خاص طور پر جنہوں نے علم دین باقاعدہ نہیں سیکھا ہوتا، ان کی صحبت بھی اکثر عام قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، علماء کی صحبت میں نہیں رہتے، یا پڑھے لکھے جو دینی لحاظ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ اور بیکار زیادہ رہتے ہیں، تو پھر وہ شیطانی وسوسے اس طرح کے آتے رہتے ہیں اور انسان ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو کھیل نہ بنائیں، نادانستہ طور پر ہی صحیح، لیکن بسا اوقات انسان بہت گہرے گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ ایک بچے نے ایک پوچھا تھا کہ ہمارے سائنس کے جو ٹیچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایلینز کا وجود یقینی ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ایلینز یعنی خلائی مخلوق جو ہے اس کے بارے میں صرف تھیوری ہے، یہ قیاس آرائیاں ہیں، حقیقتاً ایسا ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہوا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ یقینی طور پر ہے، یقین کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، نمبر 1، یا ایلین خود آپ کے گھر میں تشریف لے آئی، نمبر 2، یا تیسرا یہ کہ کوئی عادل شخص، نیک پرہیزگار متقی، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، صاحب علم بھی ہو، وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایلین کو دیکھا ہے، تو عادل شخص کی ایک خبر کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ تو سب دیکھیں تھیوریز ہیں، اور مطلب یہ کہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، لہٰذا ٹیچر کو اس طرح کی باتوں میں جن میں شکوک و شبہات ہیں اور خود سائنسدانوں کے درمیان بے شمار اختلافات ہیں، ان کو بچوں کے سامنے یقینی طور پہ ظاہر کرنا یا اس کو یقینی کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسلام بہرحال ایلینز کے بارے میں کوئی خبر نہیں دیتا ہے، اگر ہوں بالفرض کوئی مخلوق تو ہو بھی سکتی ہے، لیکن ایلینز کے بارے میں اسلام نے کوئی خبر نہیں دی ہے، اس لیے یہ یقینی طور پہ اس کے وجود کو ماننا مناسب نہیں ہوگا، اگرچہ یہ کوئی میں کفر یا حرام نہیں کہیں گے ہم لوگ، لیکن بہرحال ایک خبر جو دے رہے ہیں ٹیچر وہ سچ بھی نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ سختی کے باوجود بیوی پردہ نہ کرے تو شوہر کیا کرے؟ اگر سختی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عورت خودکشی کی کوشش شروع کر دیتی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے
کہ اگر ایک شخص دیندار ہے، ذہن دینی رکھتا ہے اور وہ اس کا آگے فیوچر پلان ہی یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو پردہ کرواؤں گا، تو شادی سے پہلے یہ کنڈیشن رکھنی چاہیے۔ آپ جب آپ کا گھر والے رشتہ لے کر جا رہے تھے تو یہ کنڈیشن رکھنی چاہیے تھی کہ لڑکی پردہ کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر وہ انہوں نے ہاں کہہ کر شادی کی اور اب ایسا کر رہی ہے تو بہرحال وہ گناہگار ہیں، لیکن اگر آپ نے پیشکشی نہیں کی تھی اور وہ یہاں لانے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ پردہ کرے، تو پھر مطلب یہ کہ یہ شرط پہلے رکھنی چاہیے تھی، بہت بہتر ہے، تاکہ وہ یا تو منع کرتے یا آ جاتے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کا ذہن ہی ایسا تھا تو کوشش یہ کرتے کہ ایسے گھر میں شادی کریں جو دیندار گھرانہ ہو۔ ہم بعض اوقات صرف شکل و صورت کی لحاظ سے ایک لڑکی کو لانا بھی چاہتے ہیں اپنے گھر میں، کیونکہ دیندار لڑکی اگر فرض کر لیں ہمیں خوبصورت نظر نہ آئی، وہ نظر آئی، اور پھر ہم اپنا وہ دین بھی اس پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے اگر ایک لڑکی بے پردہ اپنے گھر میں رہتی ہے، ان کے گھر میں پردے کا رواج ہی نہیں ہے، تو فوری طور پر یہاں آ کر مطلب وہ اپنے آپ کو مذہبی رنگ میں ڈھال لے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے سعادت کی بات ہے، نور علی نور ہے، اللہ اس کو درجات کی بلندی عطا فرمائے گا، برکتیں حاصل ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ سختی کروں اور آپ نے پہلے ماحول بنایا نہیں تھا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ عورت کو بے پردہ رہنے کی اجازت دیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو حکمت کے ساتھ پردے کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ آپ نے خود یہ رزق خود مول مطلب یہ کہ خطرہ مول لیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو پیار محبت سے پہلے اس طرف مائل کرے، تھوڑی بہت سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن مطلب ایک دم چاہیں کہ وہ پلٹ جائے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ کام کریں۔ دوسری بات یہ کہ عورت کا اس پردے کے معاملے میں جواب میں یہ کہنا کہ میں خودکشی کر لوں گی یا کوشش کرتی ہے خودکشی کی، یہ بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، پھر جو ہماری صحابیات گزری ہیں، جو ایسی خواتین جو نیک پرہیزگار متقیہ گزری ہیں، ہر جگہ حکم پردے کا حکم ہے، پردے پہ عمل ہو رہا ہے۔ ایسی چیز جو اللہ کے محبوب بندوں نے اختیار کی ہے، اس سے نفرت کرنا اور اس کے جواب میں خودکشی کی کوشش کرنا جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دینی پابندیوں سے سخت نفرت دل میں موجود ہے، تبھی تو ایسا کر رہا ہے۔ تو میں ایسی بچیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی بے پردہ ہے، بے پردہ رہنا برا ضرور ہے، لیکن پردے کو برا کہنا یہ آپ کے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر ایک بچی کہتی ہے جی پردہ ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں حکم ہے، لیکن ہم سے عمل نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اچھی ہے، پھر بھی کم از کم پردے کو برا تو نہیں کہہ رہی۔ لیکن اتنی شدید نفرت کہ اگر پردے کا کہا اور سختی کی تو میں خودکشی کر لوں گی یا خودکشی کی کوشش کرے، اس کا مطلب ہے دینی پابندیوں سے شدید قسم کی نفرت ہے، یہ ایمان کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ مرنے کے بعد آپ کو دنیا کی کوئی دنیا کا آدمی آپ کو نفع نہیں دے گا، مال نفع نہیں دے گا۔ یہ جو خاص طور پہ بچیاں اپنی سہیلیوں اور کزنز وغیرہ کی وجہ سے پردہ نہیں کرتی ہیں، وہ چھیڑتی ہیں تو ملانی بن گئی، وہ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ بڑی سنور کے جاتی ہوں، شادی بیاہ کے اندر آتی ہیں بے پردہ، اب یہ اگر برقع پہن لے تو بڑی دقیانوسی سی نظر آئے گی بظاہر، تو وہ پھر ان کی وجہ سے۔ لیکن یہ کیا جب آپ قبر میں جائیں گی تو کیا آپ کی کوئی سہیلی جائے گی، کوئی کزن جائے گی، یا میدان محشر میں یہ عورتیں آپ کو آ کے بچا لیں گی؟ یہ تو خود چیخیں مار رہی ہوں گی۔ اگر اللہ نہ کرے قبر کے اندر بے پردے کی وجہ سے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے یا آگ قبر کے اندر ڈال دی گئی تو چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر مطلب یہ کہ بغاوت نہ کریں، عالم بغاوت اٹھا کر دینی پابندیوں کے خلاف سختی کرنا، بولنا، یہ مناسب نہیں۔ اور پھر کل آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اگر بچیاں پیدا ہوئیں تو یہی ہوگا کہ بیٹا تمہاری ماں نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور پردہ نہیں کیا تو تم بھی ایسا کرو۔ یہ اپنے بچوں کو جنت کے راستے پہ لگانا ہے یا خدا نخواستہ جہنم کے راستے پہ لگانا ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ کاش ہماری وہ بہن بھی سن رہی ہوں جنہوں نے اس طرح کی تخریب کاری والی کارروائیاں کی ہیں، اور ہمارے دل میں ہماری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ ان لڑائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ کتنی تیزی سے لوگ مر رہے ہیں، آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس مختصر زندگی میں اللہ کا بن کر رہیں، اس کے رسول کا بن کر رہیں، یہی کمال ہے۔ ان سے ہٹ کر نفس و شیطان کے بن کے رہے، نقصان ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ ایک مختصر سا ہم مزید بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے پوچھا تھا کہ جو ہمارے مردے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم سے دور چلے جاتے ہیں، کیا وہ ان کی ارواح گھر میں آتی ہیں؟ کیا انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں؟ تو بعض احادیث میں ایسا ہے کہ ارواح آتی ہیں، اور یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ ان کو جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو بعطائے الہی یہ چیزیں ان تک پہنچ، یعنی ان کو اطلاع ملتی ہے۔
ہمارا ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے، یعنی جب ہم ثواب ایصال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ جب ہم ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں، ان کی قبروں میں نور پیدا ہوتا ہے، تو بالکل آپ کوشش کرتے رہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ غریبوں کے گھر میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا جیسے آپ نے بھیجنے کا کہا، ان کو بالکل آپ بھیج سکتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ بہت بڑا اہتمام کرنا، کوئی بریانی کی دیگیں اور زردوں کی دیگیں، جو گھر میں پک رہا ہے ان کے ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے ایک آدھ پلیٹ کسی ایسے گھر میں بھیج دیا کریں جہاں غریب ہیں اور وہ اس قسم کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے علم میراث آدھا علم ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جو بہت سارے علوم ہیں ان کا تعلق ہماری زندگی سے ہوتا ہے، اور علم میراث کا زندگی کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہی ہماری دنیا کے اندر دو حصے ہیں، ایک ہماری زندگی کی حالت، ایک عالم برزخ، پھر ہم آخرت میں اٹھیں گے، اس لیے اس کو آدھا علم کہا گیا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قیامت، سنا ہے کہ قیامت کے قریب یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اٹھا تو نہیں لیا جائے گا، مطلب یہ کم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وراثت کا مسئلہ لے کر نکلے گا، اور لیکن کوئی اس کو اس مسئلے کا حل بتانے والا نہیں ہوگا، رغبت کم ہو جائے گی۔ یہ اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو سیکھیں، بہت آسان سا علم ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے کورسز ہم لوگ الحمدللہ اپنی اکیڈمی میں کرواتے ہیں، لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ بہت آسان سے ضابطے قاعدے ہیں، وہ سیکھ لیں تو آرام سے آپ خود اپنی وراثت یا دوسروں کو وراثت کے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا عورتوں کی محفل مسجد میں کرانا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا بغیر کسی ضرورت کے مناسب نہیں ہے۔ محفل ایک امر مستحب ہے، اور مستحب کے لیے عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں، اگر اس محفل میں کسی اچھی عالمہ کا، سلجھی ہوئی بعمل عالمہ جو عورتوں کو مسائل سکھا سکیں، فرض علوم سکھا سکیں، ایسی خاتون کا بیان بھی رکھا ہے، اور تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ پھر عورتوں کو نہ روکا جائے۔ ہر چیز کے لیے نکل رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، تو بہت اچھا ہے کہ بیٹھیں اور سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل میں اثر کر جائے اور وہ گناہوں سے بچیں، نماز کی طرف آ جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے۔ لیکن اس کی وہی شرائط ہیں کہ باپردہ طریقے سے نکلیں گی، گھر سے اجازت لے کے نکلیں، کوئی محرم ساتھ ہو، یا کم از کم امینہ عورتیں ساتھ ہوں، راستہ پرامن ہو، سیدھی مسجد تک جائیں۔ وہاں جا کر گپوڑ بازیاں کرنا اور غیبتیں اور چغلیاں، تیری ساس تیری نند، وہاں پہ بیان چل رہا ہے، یہ کونے میں بیٹھی ہیں اپنی کا مطلب یہ کہ داستان غم سنا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے بیان ختم ہو، اجتماع ختم ہو، فوراً اپنے گھر واپس آ جائیں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور دن ہی دن میں یہ کام ہونے چاہیے۔ لیکن جو بہنیں وہاں پر جائیں، انہیں مطلب حالت حیض و نفاس سے پاکی ضروری ہے۔ باہر کے ملکوں میں بعض اوقات اس طریقے سے کئی میرے کویسچن مجھ سے پوچھے اور بتاتی ہیں خواتین کہ عورتیں گھس جاتی ہیں مسجد کے اندر، حالت حیض ہے، مسجد میں سننے جا رہی ہیں، جی محفل کے اندر جا رہی ہیں، اور منع کریں تو باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہی چیز کے معذرت کے ساتھ ہر ایک ایسا نہیں ہے۔ جب بھی میں کہتا ہوں ہر ایک ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ باہر رہنے کا ایک تکبر، ایک بڑا پن ایسا دل میں راسخ ہوتا ہے کہ دینی احکام بھی اس کے مقابلے میں اتنے سے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو چھوڑو جی، ہمیں نہ بیان کرو، ہمیں سب معلوم ہے، پہنچ گئے جی وہاں پہ، گناہ گار ہوں گی شدید قسم کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت میں اتحیات کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن تھوڑا سا درود شریف نکل گیا، سجدہ صاحب ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر پورا ایک جملہ بن گیا، اللہم صلی علی محمد، یہ پورا آپ نے کہہ دیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ اگر اللہم صلی تک پہنچے تھے، اللہم صلی علی تک بھی بلکہ پہنچے تھے تو اور فوراً یاد آ گیا، کھڑے ہو گئے، تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ وہ فاحشہ نے، ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک آدمی نے 100 قتل کیے تھے، پھر توبہ کی، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو الہام فرماتا ہے، ان کی طرف وحی فرماتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ نبی پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے ایک شخص کی بخشش فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ مراد فزیکلی طور پہ داخلہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے ارادہ ازلی فرمایا ہوا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب فزیکلی طور پہ تو پھر میدان محشر میں ہوگا، لیکن پہلے سے یہ چیزیں وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں اور نبی آگے بتا دیتے ہیں۔ بچی نے فرمایا کہ یہ اتحیات پڑھتی ہیں تو یہ اس طرح کرتی ہیں کہ ایک پنجہ جیسے یوں ہے تو دوسرا پنجہ اس کے اوپر رکھ لیتی ہیں، دونوں پاؤں ایک طرف نہیں نکالتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ طریقہ بھی جائز کہلائے گا، یہ کوئی ناجائز طریقہ نہیں ہے۔
لیکن زیادہ بہتر طریقہ دونوں طرف پاؤں نکالنے کا ہے، وہ زیادہ سمٹ کر سجدہ کرنے کا ایک طریقہ بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایسا بھی کرتی ہیں تو آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ کیا عورتیں حالت حیض میں ناخن یا بال کاٹ سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کاٹ تو سکتی ہیں لیکن مکروہ ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جسم کا کوئی بھی حصہ باہر نہیں ہونا چاہیے، یعنی جسم سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ غسل وغیرہ کر لیں اس کے بعد کریں، اور تاکہ وہ باغسل طریقے سے جسم سے دور ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، تو وہاں کمپنی ان کو شیئر دیتی ہے، کمپنی کا ایک شیئر دیتی ہے جیسے، تو اس کو لینا اور اس سے نفع اٹھانا کیسا ہے؟ تو بالکل دیکھیں، اگر غیر مسلم اپنی کوئی چیز آپ کو تحفتاً دیتا ہے اور اس کے لینے میں اسلام یا مسلمان کے لیے کوئی تضحیک یا توہین کا پہلو نہ ہو، کوئی ناجائز امر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کسی غلط کام میں تعاون نہ کرنا پڑے، ویسے انعام کے طور پہ جیسے گفٹ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، اگر کمپنی نے دیا ہے تو بالکل آپ لے سکتے ہیں اور اس سے آگے آپ نفع حاصل کر سکیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کھانا بچ جاتا ہے تو ہم بعض اوقات اس کو ریسائیکل کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں کہ چلیں کھاد وغیرہ بن جائے گی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ ان غریبوں کے درمیان کبھی رہ کر دیکھیں کہ جو بیچارے ترسی ہوئی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت کھانے کو ملا، اس کے بعد کوئی نفسانی خواہش ان کی پوری نہیں ہوتی، بچے ترستے رہتے ہیں ٹافی کے لیے، آئس کریم کے لیے، فلاں چیز کے لیے، اور ہمارے پاس کھانا اتنا ہوتا ہے، میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، بعض اوقات ہم باہر کے ملکوں میں دعوتوں میں جاتے ہیں نا، اتنا کھانا پڑا ہوتا ہے اور سب وہ بس سمیٹا اور اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ سمجھائیں تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں 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 کر دیتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کو کرنا ہوتا ہے۔ تو کتنا چاول ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، آدھی ٹن بوتل پئیں گے اور باقی اٹھا کے پھینک دیں گے، وہ سب کے سب کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اللہ کی نعمت کا اس طرح ضیاع نہ ہو، وہ تو تبدیل ہو کے کسی بھی شکل میں بدل جائے گا، لیکن کم از کم انسان کے استعمال کے قابل تو نہیں رہا۔ تو یہ سوچنا کہ جی دوسری شکل میں بدل جائے گا تو پھر ہم ضائع کرتے رہیں، یہ ضائع کرنا ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ انسان کے فائدے کے لیے تھا یا جانوروں کے لیے تھا۔ جب نہیں آپ نے استعمال کیا تو وہ تو پھر آپ ویسی زمین پر ڈال دیں، کچھ تو کچھ ہی بن ہی جائے گا۔ اس لیے یہ غیر مناسب حرکت ہے۔ حتی الامکان گھر میں اتنا ہی کھانا بنائیں جتنا کھانا ہے، تھوڑا بنائیں، مہمانوں کے سامنے بھی لمیٹڈ رکھیں تاکہ اس کو کھائیں، اور گھر میں یہ عادت بنائیے کہ سب کو جو کھانا کھا رہے ہیں ان کو تلقین کریں کہ بھئی اتنا ہی کھانا لیجئے، مطلب اپنے پلیٹ میں ڈالیے جتنا آپ کھا سکتے ہیں، دوبارہ لے لیں۔ ہمارے یہاں ہوس اتنی ہوتی ہے نا، یہاں کی بوٹی، یہاں کا یہ، اور یہ بھر لی اتنی بڑی پلیٹ، پیٹ اتنا سا ہے، تو لازم سی بات ہے کھا پی کے حسرت کے ساتھ چھوڑنا ہی پڑے گا اس کو۔ یہ شادی بیاہ کے اندر اگر بھی جا کر دیکھیں، یہ پہاڑی بنی ہوتی ہے پوری نا، سیلڈ بھی ڈال لیا، دہی بھی ڈال رہے ہیں، رائتہ بھی ڈال رہے ہیں، وہ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ کھانا کوئی اڑ کے تو نہیں جا رہا ہے، آپ ہی کے سامنے رہے گا۔ اور ایسا بھاگتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ، سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے، کھانا جہاں کھلا نہیں، کھانے کی پہلے تو خوشبو سے ایک دم تڑپتے رہیں گے، لگتا ہے کہ ناشتہ بھی کر کے نہیں آئے، ناشتہ دوپہر کھانا چھوڑا ہوا ہے، رات کے کھانے میں سیدھے آئے ہیں، اور ایسا بھاگیں گے گولی کی طرح کہ پہلے پہنچو اور سب لوٹ کے لے جاؤ، پھر وہ کھانا پھینکتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں عرض کر دوں، علماء نے فرمایا کہ جب کوئی چیز کسی کو دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، اور جب کچھ لیں، خاص طور پہ پیسے کے بارے میں یہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اس میں بڑی برکت پیدا ہوتی ہے پیسے میں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ یاد نہیں رہا اور ہم نے لے دے لیا، بعد میں کر سکتے ہیں؟ کر لیں، بعد میں بھی کر لیں، ہمارا برکت دینے والا تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے پڑھنے سے نہیں ہے، اصل تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا جاب وغیرہ بھی تقدیر سے ہی ملتی ہے؟ بالکل، جو باہر کے ملک میں جا کے کماتے ہیں ان کا رزق باہر رکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ وہاں پر جائیں گے اور وہ ضرور کمائیں گے وہاں پر، لیکن غلط طریقہ اختیار کرنا، ناجائز طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جھوٹے ڈاکیومنٹس وغیرہ بنانا، یہ سب منع ہوگا۔ آپ اگر یہ نہ بھی کرتے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا، لیکن ہم جلد بازی میں ایسا کرتے ہیں، اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور بہنیں جو ہیں جب نماز پڑھیں تو اپنے پیروں کے درمیان جتنا کم سے کم فاصلہ رکھ سکتی ہیں وہ رکھیں، جتنا سمٹ کے جتنا قریب کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے تو 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے، عورتیں بھی اتنا رکھ لیں ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اصول ان میں یہی ہے کہ جتنا سمٹ کے قیام، رکوع، سجود کر سکے ان کے حق میں بہتر ہے۔ وقت تقریباً تمام ہو چکا ہے۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہی اپنے قریبی جو سفید پوش خاص طور پہ لوگ ہیں
ان کی امداد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔